اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلام کے تمام معززین ساتھیوں کو محمد منیر کی طرف السلام علیکم۔ دوستو آج ہم بات کریں گے جنت کی حوریں کیسی ہوں گی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا، ان کی صورتیں ایسی روشن ہوں گی جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ پھر ان کے بعد جو لوگ داخل ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے۔ وہ نہ تھوکیں گے، نہ ان کی ناک سے رطوبت نکلے گی اور نہ بول و براز کی ضرورت لاحق ہوگی۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے، یہاں تک کہ کنگھے بھی سونے چاندی کے ہوں گے۔ ان کی انگوٹھیوں میں نہایت پاکیزہ اور خوشبودار عود سے لگتا ہوگا اور ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی، آہو چشم گوریوں میں سے، جن کی پنڈلوں کا گودا ان کے حسن کی وجہ سے گوشت کے اوپر ایسا دکھائی دے گا جیسے سفید پیمانے میں سرخ شراب دکھائی دے۔ جنت میں کوئی بھی کنوارا نہ ہوگا، ان کا آپس میں کوئی خلاف نہ ہوگا اور نہ ہی بغض و عناد، ان کے دل بالکل ایک ہوں گے۔ وہ صبح و شام وہاں اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مشغول رہیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی عورتوں میں ہر ایک عورت ایسی ہوگی کہ اس کی پنڈیلوں کی گوری رنگت 70 پوشاکوں میں بھی دکھائی دے گی، یہاں تک کہ اس ہڈیوں کا گودا تک نظر آئے گا۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایسی خوبصورت جیسے یاقوت اور منگوت ہوتے تھے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ایک صبح یا ایک شام کا سفر دنیا اور اس کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ جنت میں تمہارے کسی ایک شخص کی کمان کے برابر یا ایک قدم جتنے فاصلے کی جگہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت اگر روئے زمین کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز کو روشن کر دے اور ہر چیز کو خوشبو سے بھر دے، اس کی تو اوڑھنی تک دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس روایت کا متن صحیح بخاری رقم اس لیے کیا ہے کہ اس کی روایت انس ملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو آہو چشم گوریوں میں سے اس کی بیوی کہتی ہے، اللہ تجھے ہلاک کرے، اس کو تکلیف نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، قریب ہے کہ یہ تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اس شوہر کو جو ان کی نیکی، خیر اور صلاح و رشد کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو چکا ہے، اور اس کا حق دار کے اسی طرح کی تکلیف دینے والی بیوی سے اس کو وہاں نجات دلا دی جائے۔ یہی معاملہ ظاہر سے ہے کہ تکلیف دینے والے شوہروں کا بھی ہونا چاہیے۔ اس طرح کے موقعوں پر کسی حکم یا فیصلے کے عقلی مقتضیات اسی طرح الفاظ میں بیان نہیں کیے جاتے اور قاری سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ انہیں خود سمجھ لے گا۔ یہ قرآن کا بھی عام اسلوب ہے، تو اس سے یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ آہو چشم گوریاں اپنے ہونے والے شوہروں کے بارے میں یہ گفتگو اس وقت جنت میں بیٹھی ہوئی کرتی ہیں۔ اس باب کی روایتوں کا وقت نظر کے ساتھ مطالبہ کیا جائے تو یہ حقیقت صاف واضح ہو جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت، دوزخ اور روز قیامت کے بارے میں اس طرح کی چیزیں مسلسل کر کے سنائی اور دکھائی جاتی تھیں تاکہ آپ ان کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کرتے رہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری حدیث۔ تو دوستو ایسی مزید اس بہترین ویڈیو اسلامک اور بہترین واقعات سننے کے لیے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو اب تک پہنچ سکے، بیل آئکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ شکریہ، آمین۔